بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ اگر آپ خود کو گنہگار سمجھتے ہیں لیکن درود شریف آپ کی زبان سے کبھی نہیں چھوڑتا، تو جان لیں یہ وہی لمحہ ہے جہاں اللہ رب العزت کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ درود شریف پڑھنے والے گنہگار انسان پر کیا معجزہ، کون سی کرامت اور کون سے روحانی اثرات ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت جان کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی روحیں سرشار ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ایک شخص گنہگار بھی ہے لیکن درود پاک بھی پڑھتا ہے۔ دیکھیں، ہم سب انسان ہیں اور خطائیں، غلطیاں، گناہ ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں اور یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ مگر ایک بات جو سب سے اہم اور سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ یہ ہے کہ درود شریف آپ کی زبان پر جاری ہے، اور یہ کوئی عام بات نہیں، یہ دل کے اندر چھپی وہ محبت ہے جو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہمارے دلوں میں موجود ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاموش بلاوا ہے۔ یہ دراصل گناہ کے باوجود اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ غلطیاں بھی سرزد ہو رہی ہیں، گناہ بھی سرزد ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود زبان پر درود پاک بھی جاری کروا دیا گیا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت کی وہ پہلی نشانی ہے جو کرامت کی صورت میں آپ کو اپنی زندگیوں کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ درود شریف صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف محبت کا اظہار ہے بلکہ یہ ایک روحانی حفاظت ہے۔ گناہوں میں ڈوبا انسان جب درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا دل آہستہ آہستہ نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ نرمی پیدا اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس کے قلب پر درود شریف کی روشنی آ رہی ہوتی ہے۔ اس کا قلب آہستہ آہستہ درود شریف پڑھنے سے منور ہو رہا ہے، اور جب وہ نرم ہوتا ہے، قلب روشن ہوتا ہے، تو گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، تنہائی میں آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے معجزات ہیں، چھوٹی چھوٹی کرامتیں ہیں جو اکثر لوگ اپنی زندگیوں کے اندر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، ہم سب لوگ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ہم سے ضرور سرزد ہو جاتا ہے جس پر انسان بعد میں ندامت محسوس کرتا ہے، شرمساری محسوس کرتا ہے، لیکن اگر اس کی زبان پر درود شریف بھی جاری ہے تو یہ درود پاک کا اثر اور اس کی تاثیر ہے کہ یہ آپ کے قلب کو بدل دیتا ہے۔ درود شریف واحد عمل ہے جو گنہگار کو اللہ رب العزت کے قریب لے آتا ہے۔ کرامت کی ابتدائی جو نشانیاں ہیں نا جی، ذرا ان پر غور کیجئے گا کہ جب ایک گنہگار شخص درود پاک بھی ساتھ ساتھ پڑھتا ہے نا، اور اس کی زبان پر درود شریف بھی جاری رہتا ہے، لیکن زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ غلطیاں، کوتاہیاں بھی سرزد ہو جاتی ہیں، تو پھر ہوتا یوں ہے کہ درود پاک کا جو اثر اس کی زندگی میں ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ کام کرتا ہے۔ اب وہ کرامت کی ابتدائی جو نشانیاں ہیں وہ یہ کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل اللہ رب العزت کی طرف آہستہ آہستہ مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، حالات میں آسانی اور سکون جب پیدا ہوتا ہے نا تو گنہگار شخص پھر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آسانیاں آ رہی ہیں، یہ کہاں سے مشکلیں میری ٹل رہی ہیں۔ یہ وہ درود پاک ہوتا ہے جو اس کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کرامت صرف بہت بڑے صوفی یا ولی اللہ کے لیے ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے نشانات، یہ چھوٹی چھوٹی علامتیں گنہگار پر بھی ظاہر ہو سکتی ہیں جو درود پاک پڑھتا ہے۔ اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں، کیا میرا پڑھا ہوا درود شریف قبول ہوگا؟ اب یہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے، لیکن ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگان دین کے مطابق درود شریف پہلے قبول ہوتا ہے۔ گنہگار کی توبہ سے پہلے اللہ پاک اسے درود کے ذریعے اپنے قریب لاتا ہے۔
اب یہ جملہ میرا ہمیشہ یاد رکھیے گا. وہ لوگ جو اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ تو گنہگار بھی ہیں، گناہ بھی ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، لیکن ہم درود شریف بھی پڑھتے ہیں، تو کیا ہمارا پڑھا ہوا درود پاک قبول ہے؟ تو حضور والا درود شریف آپ کا پہلے قبول ہوتا ہے، اور یہ وہ پہلی کرامت آپ کی زندگی کے اندر ہوتی ہے کہ درود پاک کے ذریعے اللہ پاک آپ کو اپنے بھی قریب کر لیتا ہے اور اپنے محبوب کی محبت بھی عطا کر دیتا ہے. اور جب اللہ کا اور اس کے محبوب کا قرب آپ کو نصیب ہوتا ہے تو پھر گناہوں والی زندگی سے آپ کو چھٹکارا مل جاتا ہے. درود شریف صرف ایک الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روحانی طاقت ہے جو دل کو اللہ کے قریب لاتی ہے. اگر آپ غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں آپ سے اور ساتھ آپ درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی زندگی کے اندر پھر ایک وہ مقام آئے گا جہاں آپ کو محسوس ہوگا کہ درود پاک کی طاقت نے ہمارے اندر سب کچھ یکسر بدل دیا ہے. اور یاد رکھیں کہ اگر آپ گنہگار ہیں مگر درود پاک پڑھنے کی بھی عادت آپ کو ہے اور درود پاک آپ کی زبان پر جاری کروا دیا گیا ہے تو اللہ رب العزت نے پھر آپ کو چھوڑا نہیں، پھر آپ اللہ کی توجہ میں ہیں، اور یہ درود پاک آپ کی حفاظت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے آپ کو کہ اگر زندگی میں کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جن کے بارے میں آپ سوچتے بھی ہیں اور ساتھ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم درود شریف بھی پڑھتے ہیں، کیا ہمارا قبول ہے یا نہیں، تو یہ اللہ پاک کا خاص کرم اور خاص فضل ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے. یہ اللہ کے محبت کی نشانی ہے آپ کے لیے، یہ علامت ہے اور یہ پہلی کرامت ہے. اور چھوٹے چھوٹے معجزات تو پھر آپ کی زندگی میں ہوتے رہتے ہیں جن سے آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ درود پاک کہیں نہ کہیں آپ کے اندر کچھ نہ کچھ بدل رہا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے لمحات، یہ چھپی ہوئی کرامتیں اور یہ درود پاک کی طاقت، یہ سب اللہ رب العزت کی رحمت کی نشانی ہے. اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو یقین رکھیں کہ اللہ پاک آپ کے قریب ہے اور وہ اپنے محبوب کی محبت بھی آپ کو عطا کرے گا. تو ہمیشہ اللہ رب العزت پر یقین، توکل اور بھروسہ بھی رکھنا ہے. اپنا تعلق، اپنی نسبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی جوڑنی ہے اور درود پاک کا ذکر ہمیشہ اپنی زندگیوں کے اندر جاری رکھنا ہے اور اپنی زندگی کا اسے حصہ بنا کر رکھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک وہ وقت آئے گا کہ گناہوں والی زندگی سے آپ کو نجات مل جائے گی. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ جو عشق نبی کے جلووں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم.